نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ بزرگوں، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، بڑا افسوس ہوا، کل سے ایک ویڈیو دیکھی جو وائرل ہو رہی ہے کہ ایک عالم دین اور مسجد کے امام نے خودکشی کی ہے اور اس نے اپنی ویڈیو خود بنایا ہے۔ بہار سے تعلق رکھتا ہے یہ شخص، جس کا نام مولانا اشفاق صاحب کہا جا رہا ہے، مولانا اشفاق رضا، یعنی کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ بہرحال وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھے، یہ جو عمل انہوں نے کیا اچھا نہیں کیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن سے اکثر و بیشتر اس طرح کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ آج سے پہلے ہم فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ علماء اکرام حفاظ کبھی منحوس موت نہیں مرتے ہیں، علماء اکرام خودکشی نہیں کرتے ہیں۔ دنیا پرست لوگ، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے پڑھے ہوئے لوگ، ڈاکٹر، انجینئر، لوئر، پروفیسر آپ کو ملیں گے کہ انہوں نے خودکشی کی، یہ ہم کہا کرتے تھے۔ لیکن آج بڑا افسوس ہوتا ہے اور بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ کچھ دن گزرتے ہیں، کہیں سے خبر آ جاتی ہے کہ فلاں حافظ نے، فلاں عالم نے، فلاں امام نے خودکشی کی ہے۔ میرے پیارو، ایک بات یاد رکھنا، دنیاوی ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے تنگ آ کر ہم لوگ ایسا قدم تو اٹھا لیتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ دنیاوی پریشانیاں تو وقتی ہیں اور یہ آج ہیں، کل ختم ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ پریشانی رہنے والے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں۔ حالات سے جو انسان گھبرا جاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ حالات اگر آئے ہیں تو ان سے ڈٹ کر نمٹنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ایک انسان پریشانی سے ٹینشن لے کر جو ہے نا اس طرح کا عمل کرتا ہے، اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے، تو یہ اس کی بزدلی ہے، یہ اس کی ناکامی ہے۔ بلکہ میرے بزرگوں، انسان کو چاہیے کہ جو ہے حتی الامکان کوشش کرے، اور اللہ نے یہ زندگی بہت قیمتی دی ہے۔ بہرحال اگر ہم نے دنیاوی اعتبار سے پریشان ہو کر یہ قدم اٹھایا، خودکشی کر لی، اور جبکہ اسلام میں حرام ہے خودکشی کرنے والی، خودکشی کی موت اسلام میں حرام ہے، تو میرے بزرگوں، اور آپ ایک قوم کے رہبر ہیں، آپ کو انبیاء کے وارث کہا گیا ہے، آپ کو انبیاء کے وارث کہا گیا ہے۔ ایک مدرسے میں پڑھنے والا جس نے صبح اور شام اللہ اور اس کے رسول کی تعریف سنی ہو، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کی ہو، اور وہ پھر اس طرح کا قدم اٹھائے۔ خیر بہرحال پتہ نہیں، اللہ بہتر جانے کہ اس کا کیا معاملہ تھا، اس نے جو قدم اٹھایا، اور باقاعدہ اس نے ایک تحریر نقل کی ہے، ایک نوٹ نقل کیا ہے لال قلم سے، اور اس میں اس نے سارے واقعات بیان کیے ہیں۔ اس نے کہا کہ بھئی اس بستی والوں میں کا میرے اوپر کوئی یعنی کہ جو دباؤ نہیں تھا، میں نے اپنی وجہ سے یہ کام کیا ہے، بستی والوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اس نے یہاں تک بتایا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں 24,000 کچھ روپے ہیں، جن میں سے 3 ساتھی ہیں، ماسٹر محبوب صاحب ہیں، ساجد صاحب ہیں، اور ایک اور ساتھی ہیں، ان کے میرے پاس 3-3 ہزار روپے جمع ہیں، ان کو دے دیا جائے، باقی کا جو پیسہ بچے وہ کسی غریب کو جو ہے صدقہ کر دیا جائے۔ اس نے اپنی پوری داستان بیان کی ہے، اور اس نے گلے میں پھندا ڈالنے سے پہلے ویڈیو بنا کر یعنی کہ موبائل چالو کر کے رکھا، اور پھر انہوں نے اپنے گلے میں پھندا ڈال لیا اور اس پہ جھول گئے۔ تو میرے بزرگوں جو ہے نا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو آپ اپنے دوست احباب وغیرہ سے شیئر کیجیے۔ یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ قدم اٹھاتے ہیں نا، یہ اپنی پریشانی، یہ اپنی دقت دوسروں کو بتاتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے اندر لیے پھرتے ہیں، اور پھر میرے بزرگوں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے یہ غلط قدم اٹھانے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔
تو بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریشانی کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے سے من ہلکا ہو جاتا ہے، انسان کے دل و دماغ کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم ایسے آدمی کو تلاش کریں جو واقعی ہی ہمارا ہمدرد بھی ہو اور ہماری پریشانی میں ہاتھ بھی بٹا سکتا ہو اور ہمیں صحیح راہ دکھا سکتا ہو اور ہمیں ہمارا حوصلہ بلند کر سکتا ہو۔ ایسے آدمی کو تلاش مت کیجیے جو آپ کے حوصلے کو پست کرے، آپ کے دل و دماغ کو خراب کرے، آپ کے ذہن کو بھٹکائے، بلکہ ایسے شخص کو تلاش کریں جو ہماری ہمت بڑھائے۔ بہت ضروری ہے۔ بعض مرتبہ میرے بزرگوں کسی کی مالی تعاون کرنے سے وہ کام نہیں ہوتا ہے جو انسان کو حوصلہ دینے سے ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی مالی تعاون کریں، آپ کسی کو روپیہ پیسہ دیں، مال و دولت لیں، نہیں، بلکہ آپ اس وقت اس کی ہمت بڑھا دیں، اس کا حوصلہ بلند کر دیں، تو یہی کافی ہے اس کے لیے۔ یہ ہزاروں لاکھوں روپے سے بہتر ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی ہمت افزائی کریں، ایسے لوگوں کو ٹینشن سے باہر نکالیں، ان کو سمجھائیں۔ بہرحال میرے بزرگوں، ان امام صاحب نے، جو مولانا صاحب نے جو بھی کیا ہے، خیر اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا معاملہ تھا، کس وجہ سے اس نے قدم اٹھایا ہے، اور اس نے کہا کہ میں جینا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے میں اپنی یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ خیر بہرحال اہل مدارس سے بھی میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ ہمارے جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کی تربیت بھی کی جائے، ان کو پڑھنے کا مقصد بھی سمجھایا جائے۔ آج ہم پڑھ تو رہے ہیں میرے بزرگوں، لیکن ان چیزوں پر عمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں، ورنہ آج اگر ہم دیکھیں اپنے اسلاف کی زندگی اٹھا کر، اپنے بزرگوں کی زندگی اٹھا کر، انہوں نے کیسی تنگی کے دور یعنی کہ عالم میں اپنی زندگی گزاری ہے، اور کس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے نا دین کی خدمت کی ہے، کس طریقے سے ان لوگوں نے ڈٹ کر جو ہے نا پریشانیوں اور حالات کا مقابلہ کیا ہے، میرے بزرگوں ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بری تمام باتوں سے مولا ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔